باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ جنات کی پیدائش اور جنات کس نسل سے ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جنات کا جو پہلے جوڑا تھا ان کا کیا نام ہے، اور جنات کے کیسے پیدا ہوئے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سیر قصے کی سمجھ آ جائے کہ کتنے سو سال پہلے آدم کی پیدائش کے کتنے سو سال پہلے جنات کا وجود دنیا میں آیا۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جن کی جمع اجنا اور جنات ہے۔ عربی میں جن ہر چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہ آ سکے، چونکہ فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے عربی فرشتوں کو بھی جن کہتے ہیں۔ یہ مخلوق یعنی جنات، کیونکہ جنات میں بھی ہماری نظروں سے پشیدہ رہیں گے اس لیے عربی لغت میں بہشت کو جنت کہتے ہیں اور ان کے لیے جنابت کے الفاظ بولتے ہیں۔ عجائب القصاص میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی، اس آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی، چونکہ حق باری تعالیٰ نے نور سے فرشتے اور دھوئیں سے جنات پیدا کیے۔ جنات میں چونکہ نور اور ظلمت دونوں چیزیں تھی، اسی لیے بعض تو ایمان کے مشرف ہونے اور بعض کفر و گمراہ میں مبتلا ہو گئے۔ روایت صحیح میں مرقوم ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا تھا۔ دنیا میں جنوں کی نسل ببوج کے لیے جگہ نہ رہی تو حق تعالیٰ نے کچھ جنات کو ہوا میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور کچھ جنات عثمان اول پر رہنے لگے۔ وہب بن منبع سے روایت کے مطابق جنات کی افزائش نسل کا یہ عالم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ جب ان کی تعداد 70,000 ہو گئی اور شادی بیاہ کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ان کی کوئی حد اور انتہا نہ رہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتح العزیز میں جنات کی پیدائش کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی جس کا وہم و خیال کی طاقت، عقل شہوت اور غضب پر غلبہ، اور یہ غلیہ اس حد تک ہے کہ ان کے ہر اختیاری فاعل میں عقل شہوت یا غضب ان کے وہم و خیال کے تابع ہو کر رہتی ہیں، اور اس مخلوق کا جسم آگ اور ہوا سے مرکوب ہے۔ مادہ کی اطلاعات کے اعتبار سے اس مخلوق کے جسم انسان کی روح ہوائی کے مشابہ ہیں۔ جنات کے جسم اور انسان کی روح ہوائی میں یہ فرق ہے کہ انسان کی روح ہوائی تو عنصر عرب کا خلاصہ ہے اور جنات کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہوتا ہے۔ عبد الوہاب بن مفتی نے عجائب القصاص میں جنات کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی اور آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ نور سے فرشتے پیدا کیے گئے، آگ سے جنات کی تخلیق فرمائی۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ اطلاعات الہی میں مصروف ہو گئے، اور جنات چونکہ ظلمت کی پیدائش تھی اس لیے وہ کفر، ناشکری، غرور اور سرکشی میں پڑے رہے۔ جنات کے مادے میں چونکہ نور اور ظلمت دونوں چیزیں ہیں اسی لیے ان میں سے بعض ایمان کے نوروں مترادف ہوئے اور بعض ظلمت کے حوالے سے کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت وہاب بن منبع سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نار سموم پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس کا دھواں نہ تھا۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا اور اس جان کا نام معراج رکھا اور اس کی بیوی کا نام مرجع کے نام سے پیدا کی۔ اس جوڑے سے جنات کی نسل بڑھی اور ان کے بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے۔ اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی جن کا وہم خیال کی طاقت، عقل شہوت اور غضب
غضب پر غالبہ ہے۔ یہ غلبہ اس حد تک ہے کہ ان کے ہر اختیاری فعل میں عقل شہوت یا غضب ان کے وہم و خیال کے تابع ہو کر رہتی ہے۔ اس مخلوق کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ جنات کے جسم اور انسانی روح ہوائی میں یہ فرق ہے کہ انسان کی روح ہوائی تو ہوائے عرب کا خلاصہ ہوتی ہے اور جنات کا جسم آگ کے ہوا مرکوب ہوتی ہے۔ جنات انسان کی روح ہوائی کی طرح لطف ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں چونکہ جنات کا ظاہری جسم انسان کی روح ہوائی کی طرح لطف ہے، روح کے ساتھ اختلاط سے اصل کی لطف اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے جسم مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ظاہری جسم کا تذکرہ خوف یا گھبراہٹ کے عالم میں یا سرور مسرود کے موقع پر انسان میں بھی مشاہدہ ہے۔ بہرحال یہ مخلوق کبھی اصل صورت پر باقی رہ کر مساوات اور رگوں کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر تغذیہ کے باعث ہوتی ہیں، اور کبھی کوئی کیفیت جسم اختیار کر کے اچھی بری اور ہولناک شکل و صورت کے ظاہر آتی ہے۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔